بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم توحید کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ یہ تصور ہمیں کس نے دیا اور ہم اس پر کیوں ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اس کائنات کو بنانے والی ایک ذات ہے۔ یہ دنیا، یہ آسمان، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ستارے، یہ سیارے، غرض جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو بنانے والی ذات ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے توحید باری تعالیٰ، ایمان باللہ کی اہمیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی کیا اہمیت ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے اور جتنے بھی مذاہب آئے، ان سب کی بنیادی بات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اور جتنے بھی انبیاء آئے وہ صرف ابن آدم کو، نوع انسانیت کو اس بات کی یاد دہانی کروانے کے لیے آئے تھے کہ تمہیں پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تم اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ آج بھی جتنے مذاہب موجود ہیں، جتنے ادیان باطلہ موجود ہیں، اور اسلام کے ساتھ، اسلام میں بھی ان تمام کے اندر توحید کا اور وجود باری تعالیٰ کا ایک تصور موجود ہے۔ چاہے آپ عیسائیت کو لے لیں، چاہے آپ یہودیت کو لے لیں، غرض جتنے بھی مذہب ہیں ان سب کی بنیاد اور ان کی جو بنیادی پہلو ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے، اور تمام انبیاء نے سب سے پہلے آنے کے بعد اسی کی دعوت دی۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی اہمیت۔ دوسرا، اسلام کی بنیاد۔ اسلام کی اساس کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد توحید باری تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے وقت مکہ مکرمہ کے اندر کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے جس بات کی تبلیغ کی اور جس بات کی طرف لوگوں کو بلایا وہ یہ تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اسلام کی بنیادی بات، بنیادی جزئی ہے، اور اسی سے یوں سمجھنے کہ یہ ایک جڑ ہے جس سے یہ شاخیں، ایک تنا ہے جس سے شاخیں نکلتی ہیں۔ اگر اس تنے کو کاٹ دیا جائے، توحید کے تنے کو کاٹ دیا جائے، تو اسلام کی ساری عمارت کھوکھلی رہ جاتی ہے، اسلام بالکل گر جاتا ہے اگر ایک شخص توحید باری تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا۔ اس کے علاوہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی ادا کرتا ہے، غرض جتنی بھی باتیں ہیں سب ادا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں لاتا، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے یہ اعمال، نیکیاں بالکل قبول نہیں ہیں، یہ تمام کے تمام اعمال اکارت جائیں گے، اور قیامت والے دن وہ اسی کی پادش میں کہ اس نے توحید باری تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا تھا، اسی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور اسی سے ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ اگر ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں تو اسی وجہ سے لاتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، تورات پر، انجیل پر، قرآن مجید پر، زبور پر، ان 4 کتابوں اور تمام صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے۔ ہم انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نوع انسانی کی طرف، نوع انسانیت کو فلاح و بہبود کی طرف لانے کے لیے
اور ہدایت کے راستے کی طرف گامزن کرنے کے لیے انہیں بھیجا تھا۔ اس لیے ہم انبیاء پر اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اسی وجہ سے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں بنانے والا ایک ذات ہے اور وہ ہم سے کسی بات کا تقاضا کرتی ہے، اور وہ جس بات کا تقاضا کرتی ہے اس نے اپنے نبی کے ذریعے ان باتوں کا حکم ہمیں دے دیا۔ اب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے اور جن باتوں سے رکنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم ان باتوں سے بچ جائیں گے۔ یہ تمام کی تمام باتیں جتنی بھی ہیں ان سب کی بنیاد توحید باری کا ہے۔ تیسری بات، ایمان باللہ کا مفہوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مفہوم ہے؟ اگر ہم صرف اس بات کو دیکھ لیں، لفظی معنی کو دیکھ لیں کہ اللہ پر ایمان لانا، تو پھر جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب کے سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ حتیٰ کہ کفار مکہ جو مشرک تھے، کافر تھے، جن کے پاس آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کفار مکہ کے پاس پیدا ہوئے تھے، وہ بھی اللہ پر ایمان لاتے تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کا ایمان معتبر نہیں؟ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ایمان باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مشرک ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اور یہی اب ہم نے سمجھنا ہے کہ ایمان باللہ کا صحیح مفہوم اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اس کی ذات پر، اس کی صفات پر اور اس کے افعال پر ایمان لایا جائے، اور اس بات پر ایمان لایا جائے کہ وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تمام دنیا اور تمام کی تمام چیزیں اس کی محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ علیم ذات ہے، جاننے والی ہے، انسانیت کو بھی علم دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ہے ایمان باللہ کا مفہوم۔ اور اس کے بعد ہے اسلام کے میں خدا کا تصور۔ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور کیا ہے؟ آپ جب مذاہب باطلہ کا مطالعہ کریں گے، آپ دوسرے مذاہب کو پڑھیں گے، تو آپ اس میں ایک بات کو نوٹ کریں گے کہ بعض مذاہب کو پڑھنے کے بعد آپ کے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا، آپ جنگلوں کی طرف نکل جائیں گے، آپ گھر بار کو، بیوی بچوں کو، والدین کو، غرض تمام رشتہ داروں کو، پوری دنیا سے، نوع انسانیت سے کٹ کر جنگلوں کی طرف نکل جائیں گے۔ اور کسی اور مذہب کا آپ مطالعہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عیاشی کے اندر انسان مبتلا ہو جائے گا، عیاشی میں مبتلا ہو جائے گا، ہر برائی کی طرف ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بعض مذاہب کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خوف اور ڈر پیدا کیا گیا ہے کہ انسان پوری دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ اور بعض مذاہب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اصل حقیقت ہے، وہ یہی بیان کی گئی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا، مخلوق کو پیدا کر دیا، اس کے بعد انسان اور دوسرے جانور خود مختار ہیں، آزاد ہیں، جو چاہے کرنا چاہیں کر لیں، ان کے اوپر کوئی جزا سزا نہیں۔ یہ دوسرے مذاہب باطلہ کے اندر یہ تصور ہے توحید کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا۔ لیکن اسلام نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو تصور دیا ہے وہ ایک جامع معنی اور ایک معتدل تصور ہے۔ وہ کیا تصور ہے کہ ہماری ذات، ہم اپنی ذات میں کچھ نہیں، یہ دنیا، یہ 7 آسمان، یہ سمندر، یہ دریا، یہ پہاڑ اور یہ چاند ستارے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ چھٹی نہیں ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کام چھوڑ نہیں دیا،
بلکہ ان کاموں کو سنبھالنے والا ہے، قیوم ہے، وہ ان تمام کاموں کو سنبھال رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ جب نمرود سے مناظرہ ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کو مار دیتا ہے اور مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو نمرود نے اس کا غلط مطلب نکالا اور اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کام کیا کیا اس نے؟ ایک قیدی جس کے لیے سزائے موت کی سزا تھی، جس کے اوپر سزائے موت تھی، اسے کہا کہ جاؤ میں نے اسے آزاد کر دیا، اسے چھوڑ دیا، اسے میں نے زندگی بخش دی۔ اور جس کو آزاد کرنا تھا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ زندہ کو میں نے مار دیا اور مرے ہوئے کو میں نے زندہ کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بے وقوف ہے، اس کے اوپر کفر کا، ضلالت کا، ظلم کا اتنا خمار چڑھا ہوا ہے کہ اسے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے، اگر تو پروردگار ہے اس کائنات کا، تو اس سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن مجید کے اندر آیا ہے، اس کے اوپر وہ مبہوت ہو گیا، چپ سادھ لی اس نے، اس سے کوئی الفاظ نہیں نکلے، خاموش ہو گیا، کچھ نہیں بول سکا۔ یہ اسلام نے ہمیں تصور دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو، اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کائنات کو اور تمام مخلوقات کو چلانے والا اور پالنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی قہار بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ایک روب بھی ہے، لیکن وہ روب ایسا نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی ڈر جائے، بالکل ہی خوف زدہ ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا روب وہ صرف ظالموں کے لیے ہے، وہ صرف نافرمانوں کے لیے ہے۔ لیکن مومنین کے لیے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں مومنین کا دوست ہوں، اور مومنین والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں وہی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے، لیکن مومنین کا دوست کون ہے؟ وہ میں ہوں۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، یہ مومنین جو ہیں، یہ مومنین اللہ پر ایمان لانے والے اور آپ پر ایمان لانے والے، یہ تمام کے تمام میرے دوست ہیں۔ اور خود جب صحابہ نے آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ کہ جب ہم اپنے رب کو پکاریں تو کیا ہمارا رب بھی ہماری بات سنتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کر دی۔ کیا آیت؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، اس کا جواب دوں گا۔ یہ اتنی محبت دی۔ یہ اسلام میں خدا کا تصور ہے کہ اسلام میں خدا نے پیدا بھی کیا ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کو بھی چلا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے، اپنے ماننے والوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہے وجود باری تعالیٰ کے دلائل اور منکرین پر رد۔ دیکھیں اس دنیا کے اندر کچھ سر پھرے بھی آئے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ذات نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود، یہ آسمان خود بخود وجود میں آ گئے، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، ان کی گردش یہ خود بخود ہو رہی ہے۔ ان کی گردش کرنے والا، کروانے والا اور انہیں چلانے والی کوئی ذات نہیں ہے، بلکہ یہ خود بخود ایٹومیٹکلی خود بخود ہی حرکت کر رہے ہیں۔ اور وہ یورپ کے سائنسدان تھے جنہوں نے الحاد کا نظریہ اختیار کیا کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔
اور یہ خود بخود ایک مادے سے، ایک ذرے سے پیدا ہو گئی۔ جب ذرہ پھٹا تو اس سے آپس میں ذرات ملے، کبھی انسان بن گیا، کبھی حیوان بن گیا، کبھی شیر بن گیا، اور کہیں سورج بن گیا، کہیں ستارے بن گئے، اور کہیں زمین بن گئی، اور کہیں آسمان بن گئے۔ یہ سائنسدانوں کا تصور تھا۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ سائنسدانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کیوں کیا؟ اس کی اصل وجہ کیا بنی؟ اس وجہ سے کہ سائنسدان اپنے دائرہ کار سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تولنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کیا۔ جب عقل کے گھوڑے دوڑائے تو وہ ہار گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچ سکے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، ہمیں جو بھی علم حاصل ہوتا ہے وہ تین وجہ سے حاصل ہوتا ہے، تین طریقوں سے۔ یا تو وہ علم حاصل ہوگا ہمارے حواس سے۔ میں مثال کے طور پر اس وائٹ بورڈ کو چھوتا ہوں، اسے ہاتھ لگاتا ہوں، تو مجھے اس بات کا علم حاصل ہوا کہ یہ وائٹ بورڈ یہ ٹھوس چیز ہے، سخت چیز ہے، یہ نرم نہیں ہے۔ اور آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ وائٹ ہے، بلیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں کان سے آواز سنتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلانے کی آواز ہے، یہ مور کی آواز ہے، یہ شیر کی آواز ہے، یہ گائے کی آواز ہے۔ یہ کس سے معلوم ہوتا ہے؟ سننے سے۔ اور ان تمام چیزوں کے بعد پھر یہ جب چیزیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، انہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے: چھونا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور اس کے بعد سننا۔ جب یہ تمام چیزیں اپنا کام پورا کر لیتی ہیں تو پھر اس کے بعد عقل کی باری آتی ہے۔ اب عقل اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب عقل اپنا کام شروع کرتی ہے تو اس وقت نتیجے نکالتی ہے۔ پھر ایک دائرہ کار آتا ہے کہ عقل کا علم بھی وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ محتاج ہوتے ہیں کسی دوسرے شخص کے کہ یہ دوسرا شخص مجھے بتائے کہ اس کے بارے میں کیا بات ہے، اس کے بارے میں وہ مجھے کیا نالج دے گا۔ جب وہ دوسرا شخص بتاتا ہے تو آپ اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ اسے سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں وائٹ بورڈ، یہ ایک آپ کے سامنے بورڈ ہے۔ سب سے پہلے مجھے معلوم ہوا ہاتھ لگانے سے کہ یہ ٹھوس ہے، دیکھنے سے معلوم ہوا کہ یہ سفید رنگ کا ہے۔ جب میں نے اسے انگلی ماری تو اس کے اندر سے ایک ہلکی سی آواز آئی، تو مجھے معلوم ہوا کہ اگر وائٹ بورڈ کے اوپر انگلی ماری جائے تو اس طرح کی آواز آتی ہے۔ اور سنگا تو اس کے اندر کوئی بو وغیرہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بے بو ہے، اس کے اندر کوئی بدبو نہیں ہے، کوئی خوشبو نہیں ہے۔ اب ان تمام باتوں کے جاننے کے بعد اب میری عقل نے کام کرنا شروع کر دیا۔ کس بات کا؟ کہ یہ وائٹ بورڈ خود بخود نہیں بن گیا، بلکہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، اسے کسی نے بنایا ہے۔ یہ کون کام کر رہی ہے؟ یہ عقل کام کر رہی ہے۔ پھر ایک دائرہ کار آتا ہے کہ عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اب یہ بنایا تو ہے، لیکن کس مقصد کے لیے بنایا ہے، کس کام کے لیے بنایا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں، میں اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، یہ عقل نہیں بتائے گی، بلکہ کوئی مجھے دوسرا شخص بتائے گا، وہ میرا ٹیچر بتائے گا۔ میں اپنے ٹیچر کو دیکھوں گا کہ یہ وائٹ بورڈ پر لکھتے ہیں، وائٹ بورڈ پر لکھا جاتا ہے۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ وائٹ بورڈ جو بنایا گیا ہے یہ لکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ مجھے دوسرے شخص کے نالج سے، دوسرے شخص کے لکھنے کی وجہ سے معلوم ہوا۔ بالکل اسی طرح جو سائنس کا اصل دائرہ کار ہے وہ ہے محسوسات، جو سامنے نظر آ رہی ہیں چیزیں، ان کو دیکھ کر ایک نتیجہ نکالا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آ رہی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ نوع انسانیت، ابن آدم گمراہ نہ ہو جائیں، انہیں بتاتے رہو کہ تمہیں بنانے والی ایک ذات ہے۔ انبیاء نے آ کر خبر دی اور وہ سچے تھے، جھوٹ انہوں نے نہیں بولا، انہوں نے آ کے خبر دی کہ تمہیں بنانے والی ایک ذات ہے۔ لیکن
یورپ کے سائنسدانوں نے یہ کیا کہ انہوں نے عقل کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. انہوں نے کہا کہ ہم اگر خدا کو جانچنا چاہتے ہیں تو عقل کے ذریعے جانچیں گے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے اور وہ عقل کے گھوڑے دوڑا کے تھک گئے لیکن خدا کی ذات تک نہ پہنچ سکے، حتیٰ کہ انہوں نے خدا کی ذات کا انکار کر دیا. اب انکار کرنے کی وجہ سے کچھ خرابیاں بھی پیدا ہو گئی. دیکھیں اگر وہ انکار کرتے ہیں، ظاہری سی بات ہے کہ وہ عقل کے پجاری ہیں، عقل کو ماننے والے ہیں، تو ہم بھی عقلی دلائل کی وجہ سے ان پر رد کریں گے کہ انکار سے پیدا ہونے والی خرابیاں. اگر تم وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہو تو اس سے کیا خرابیاں پیدا آتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمین سب کچھ خود بخود وجود میں آ گیا، یہ اتفاقات ہیں. تو اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ اتفاقات آج کیوں نہیں ہو رہے؟ آج میں یہ وائٹ بورڈ دیکھتا ہوں، یہاں میرے سامنے چورا پڑا ہوا ہو، گنے کا چورا ہو، اور تمام چیزیں لکڑیاں ایسے پڑی ہوئی ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ لکڑیوں کو کرسی بنانے والے ایک درخان کی ایک بڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آتا ہے اور اس لکڑی سے کرسی بناتا ہے، لیکن وہ لکڑی خود بخود کرسی نہیں بن جاتی. جب یہ ایک کرسی، میز، گھر، کوٹھی، بنگلہ، کار، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ خود بخود نہیں بن جاتی، بلکہ انہیں خود انسان بناتا ہے، کوئی نہ کوئی شخص، کوئی نہ کوئی ذات انہیں بناتی ہے. تو بالکل اسی طرح اتنی بڑی کائنات، اتنے بڑے آسمان، سورج اور چاند، ستاروں کو بنانے والی ذات بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیں تو یہ عقل کے خلاف ہے. عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ یہ کیسے خود بخود بن گیا. جب ایک کرسی نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا جہان، کائنات کیسے وجود میں آ گئی؟ اور اس کے بعد وجود باری تعالیٰ پر قرآن کے دلائل. قرآن نے بھی جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو کس طرح ثابت کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمانوں اور زمین کے اندر اور یہ راتوں کے اور دن کے تبدیل ہونے میں بڑی نشانیاں رکھی، اور یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پیدا کی ہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے. اور ایک قرآن مجید کی سورۃ الطور کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں خود بخود وجود میں آ گئی ہیں، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی پیدا کیا ہے، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود بخود پیدا کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے، بلکہ انہیں پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اب اس سے معلوم ہوا قرآن مجید کا ہم ترجمہ قرآن مجید کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو ہمیں وجود باری تعالیٰ کا ثبوت ملے گا. ہر آیت سے، قرآن مجید کی ہر آیت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ثبوت ملے گا. ہم سورۃ فاتحہ عام طور پر پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، رب العالمین کے لیے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے لیے ہی تمام تعریفیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ جو یوم جزا کا بھی مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یوم جزا کا بھی مالک ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اس کا وجود ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اور اس کے اوپر ایک چند اشعار ہیں، 2 شعر میں آپ کو سناتا ہوں، بڑے مزیدار اشعار ہیں. شاعر کہتا ہے آنکھوں سے تو میں نے تجھے دیکھا بھی نہیں ہے، آنکھوں سے تو میں نے تجھے دیکھا بھی نہیں ہے، پوشیدہ ہو تو مجھ سے اب ایسا بھی نہیں ہے. دیکھوں تو نظر تو مجھے آتا ہی نہیں ہے، دیکھوں تو نظر تو مجھے آتا ہی نہیں ہے، سوچوں تو نگاہوں کا یہ دھوکہ بھی نہیں ہے. یعنی جس چیز کو میں دیکھتا ہوں وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا تصور دیتی ہیں. وہ مجھے بتاتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے جو ان چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے.
اس کے بعد ہم آتے ہیں توحید کی طرف۔ توحید کا مفہوم اور اس کی اقسام۔ دیکھیں جتنے بھی مذہب ہیں، ہندو مت اور اسلام، ان میں جو فرق ہے وہ توحید کی وجہ سے۔ کافر بھی کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے، لیکن انہیں جو کافر اور مشرک کہا جاتا ہے وہ صرف توحید کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ توحید یہ وحد سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے یکتا، ایک۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ توحید کا معنی ہے ایک ہونا۔ اب یہ اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کی قسمیں کیا ہیں، اب اس کی اقسام کو ہم دیکھیں گے تو مفہوم بھی ہم پر واضح ہو جائے گا۔ توحید کا مفہوم ہے توحید فی الذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اپنی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسے کسی نے جنا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، جیسا کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو توحید فی الذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹیاں نہیں، وہ صرف ایک ہے۔ اس کائنات کے اندر، اس جہان کے اندر، اور اسے چلانے والی ذات صرف ایک ہے۔ اس کے بعد ہے توحید فی الصفات۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اندر یکتا ہے، اکیلا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اس جیسی صفات یعنی علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ اب جس طرح کا علیم علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، مخلوق کے پاس نہیں۔ جس طرح کی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، مخلوق کے پاس وہ ہرگز نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حی قیوم، حی ہے اور قیوم ہے۔ جس طرح زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس طرح مخلوقات میں کوئی بھی زندہ نہیں، ہر ایک کو فنا ہے، لیکن بقا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ توحید فی الافعال، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے، یعنی جو کام کرتا ہے وہ اکیلا ہی کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ سورج کو اس نے پیدا کیا، سورج کے بنانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں تھا۔ زمین کو جب پیدا کیا، زمین کو پیدا کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں تھا۔ آسمان کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں تھا اور نہ ہے۔ اسی طرح تمام جتنے بھی کام ہیں، ان تمام کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے اور کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں، انسان اور تمام مخلوقات اپنے کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ارادے کے محتاج ہیں۔ دیکھیں، میں اپنے ہاتھ کے ساتھ ارادہ کرتا ہوں تو پکڑتا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ورنہ اگر مجھے فالج، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بچائے، کہ اگر فالج کا جھٹکا لگ جائے تو پھر یہ میں ارادہ کروں گا، سوچوں گا، ہزار کوشش کروں کہ میں اس چیز کو پکڑ لوں یا ہاتھ کو اوپر اٹھاؤں، تو میرے سوچنے سے وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات توحید فی العبادت بھی ہے، یعنی ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے، کسی بت کی عبادت نہیں کریں گے، حتیٰ کہ ہم کسی نبی کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی اور وہ فنا ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، لیکن ان کا نام یعنی وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور اگر جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ وہ حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اب بھی ہے اور رہے گی۔ یہ ہے توحید فی العبادت، توحید فی الصفات، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی العبادت۔ اس کے بعد ہے توحید کے انفرادی زندگی پر اثرات، یعنی ہماری زندگی، انفرادی زندگی پر اگر ہم توحید کو تسلیم کر لیتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یکتا ہونے پر ایمان لاتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح کہ اسلام نے ہمیں کہا ہے، تو اس سے میری زندگی کے اندر، میری انفرادی زندگی کے اندر کیا انقلاب پیدا ہوگا، کیا تبدیلیاں پیدا ہوں گی؟ وہ چند ایک یہ ہیں: آزادی کے بلند ترین مقام کا حاصل ہونا۔ جب میں انسان توحید باری تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے تو وہ بالکل آزاد ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ کسی کا مال کا غلام نہیں رہتا، وہ کسی انسان کا غلام نہیں رہتا، اس لیے کہ اس کے دل میں ایک ڈر جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے۔ اور جس انسان کے دل میں صرف ایک ذات کا ڈر ہو تو پوری کائنات صرف اور صرف اسی سے ڈرتی ہے، اور پوری کائنات سے وہ نہیں ڈرتا لیکن کائنات اس سے ڈرتی ہے۔ اس کے بعد ہے عاجزی و انکساری کا پیدا ہونا۔ جب میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ مجھے پیدا کرنے والی ذات ایک ہے، اور جو کچھ مجھے علم حاصل ہے یا جو کچھ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، یہ تمام کی تمام میری ذات کی طرف سے نہیں ہے، ان تمام کو پیدا کرنے والا اور یہ تمام کی تمام مجھے دینے والی ذات ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو میں تکبر نہیں کروں گا، میں ہمیشہ عاجزی کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے یہ علم ملا ہے، یا اگر مجھے دولت ملی ہے یا شہرت ملی ہے، اس میں میری اپنی ذات کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، دو لوگ ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ایک ساتھ مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن دونوں کی مزدوری میں فرق ہوتا ہے، دونوں کو الگ الگ مزدوری ملتی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ انسان اپنی ذات کے اندر چیزیں حاصل نہیں کر سکتا، چیزوں کو پیدا نہیں کر سکتا، تو توحید کی وجہ سے، توحید پر ایمان لانے کی وجہ سے انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات، نفس کا پاکیزہ ہونا۔ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤں گا تو میں اپنے نفس کو، اپنی ذات کو پاکیزہ کروں گا، برائیوں سے اپنے آپ کو روکوں گا، اچھائیوں کی طرف لے کر آؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس بات پر ایمان لایا ہوں کہ مجھے ایک ذات نے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے مجھے اس دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اسی طریقے پر میں عمل کروں گا۔ جب میں اس طریقے پر عمل کروں گا تو میں اپنے نفس کو پاکیزہ کروں گا۔ اس کے بعد ہے مایوسی کا ختم ہو جانا، مایوسی کا ختم ہونا اور صبر کرنا۔ دیکھیں، مشکلات ہر انسان پر آتی ہیں، لیکن اگر ایک انسان اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کے وجود کا انکاری ہے، تو اس کی مایوسی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے یہ چیز میں نے خود پیدا کی تھی اور یہ ختم ضائع ہو